آپ کو بھی اس نے کہا میں دنیا کا حقیقی نور ہوں. پھر اس نے ہمیں نمک کے ساتھ بھی تشبیہ دی اور نمک سے تشبیہ دے کر کے بھی سمجھایا کہ اس دنیا کو بچانے اور اس دنیا کو محفوظ رکھنے میں جو ہے وہ تمہارا بڑا کردار ہے. جیسے نمک چیزوں کو بچاتا ہے, تم دنیا کو پریزرو کرو گے. تو نمک کے ساتھ ہمیں تشبیہ دی. اسی طرح یرمیہ کی کتاب کے 18ویں باب میں خدا نے یرمیہ سے کلام کیا اور کہا اٹھ اور کمہار کے گھر چلا جا, وہاں میں تجھے اپنی باتیں بتاؤں گا. اور وہ اٹھ اور کمہار کے گھر گیا اور کیا دیکھتا ہے کہ کمہار چاک پر کچھ بنا رہا ہے. پھر خدا ان کا کلام اس پر نازل ہو جاتا ہے اور خدا فرماتا ہے کہ میں ماہر کمہار ہوں اور تم میرے ہاتھ میں کیا ہو, مٹی ہو, ایک برتن کی مانند ہو, جب چاہوں لگاؤں جب چاہوں کھاڑ دوں. تو وہاں پر خداوند نے اپنے آپ کو کمہار سے اور قوم کو, بنی اسرائیل کو برتن سے یا مٹی سے تشبیہ دی. پالوس بھی یہ تعلیم دیتا ہے تیموتھیوس کے خط میں کہ مالک کے گھر میں بہت سے برتن ہیں, کچھ برتن عزت کے لیے ہیں, کچھ برتن ذلت کے لیے ہیں. آج تو تھوڑا دور ختم ہو گیا ہے, پرانے وقتوں میں کافی سارے برتن جو ہے وہ سامنے وہ برچی کے اوپر لگے ہوتے تھے, نمائش کے لیے شوکیس میں لگے ہوتے تھے. تو کچھ برتن جو ہیں وہ استعمال میں ہوتے ہیں روز, کچھ برتن کبھی کبھی استعمال میں آتے ہیں, وہ پڑے ہی رہتے ہیں اور سال بھر مٹی پڑتی رہتی ہے ان کے اوپر. اور وہی برتن مالک کے کام کے لائق آتا ہے اور وہی اس کے جلال کا باعث بنتا ہے. آج ہم جس حوالے پر غور کر رہے ہیں یہاں ایک بیوہ کا قصہ ہے اور اس کا شوہر مر چکا ہے. وہ ایک نبی تھا, انبیاء زادوں میں سے تھا, الیشا کا وہ خادم بھی تھا. اور اس کی وفات کے بعد اس کی بیوی الیشا نبی کے پاس ایک سوالی بن کر آئی ہے اور مدد کی دہائی دیتی ہے کہ تیرے خادم کے مرنے کے بعد قرض خواہ آیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس کا قرض ادا کروں, لیکن میرے پاس تو قرض لٹانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. تو لہٰذا وہ اب مجھ سے میرے بیٹوں کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ مجھے دے دے اس قرض کے دام میں تاکہ اس کا دام چکایا جا سکے. لہٰذا اب تو میری مدد کر, میں اپنے بیٹوں کو غلام ہونے کے لیے دینا نہیں چاہتی. پھر الیشا نے اس سے پوچھا کہ مجھے یہ بتا میں تیرے لیے کیا کروں, تیرے پاس گھر میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا تیری لونڈی کے پاس گھر میں ایک پیالے تیل کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے, بس یہی کافی تھا. جو کچھ تیرے پاس ہے وہی کافی ہے. الیشا نے کہا تو واپس جا اور باہر جتنے تیرے پڑوسی ہیں ان سب سے برتن ادھار لے لے, عاریت لے لے, مانگ لے, اور شرط یہ ہے کہ وہ برتن کیا ہوں, خالی ہوں. وہ برتن خالی ہونے چاہیے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ برتن تھوڑے نہ ہوں, وہ کثیر تعداد میں ہو, زیادہ ہوں. تھوڑے برتن نہ لینا, برتن خالی لینا اور تھوڑے برتن نہ لینا. پھر تو اپنے بیٹوں کو اپنے ساتھ اندر لے جانا اور پیچھے سے دروازہ بند کر دینا اور ان برتنوں میں تیل انڈیلنا اور جو بھر جائے اسے الگ رکھ دینا. اس عورت نے, بیوہ نے عین الیشا نبی کی ہدایت پر عمل کیا جیسا اس نے اس کو کہا, اور جتنے برتن اس کے پاس دستیاب ہوئے جب وہ سب کے سب بھر گئے تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا ایک اور برتن لے کر آ. تو اس نے کہا اب تو کوئی برتن باقی رہا ہی نہیں, سارے برتن بھر گئے. لکھا ہے تب تیل کیا ہو گیا, موقوف ہو گیا, پھر تیل کا بہنا بند ہو گیا. پھر وہ دوبارہ مرد خدا کے پاس گئی اور اس کو سارا ماجرا اس نے سنایا. اس نے کہا جا اب یہ تیل بیچ اور اس تیل کو بیچ کر اپنا قرض ادا کر, اور جو تیل بچ جائے اس سے تو اور تیرے فرزند یا تیرے بیٹے جو ہیں وہ گزارا کریں, گزران کریں. بہت سارے اسباق اس
قصے کے اندر، اس سچائی کے اندر، اس واقعے کے اندر ہیں، لیکن ہم ایک سچائی پر غور کریں گے جس کی وجہ سے یہ عورت اپنی مشکل اور اپنی پریشانی سے چھوٹی اور اس کی بقا ممکن ہوئی، اس کا سروائیول ممکن ہوا۔ اور وہ وجہ کیا تھی؟ وہ اپنے قرض خواہ سے اپنی جان چھڑانے کے لائق بھی ہو گئی اور خود بھی اپنا گزر بسر کرنے کے لائق ہو گئی۔ وہ کیا سورس تھا، وہ کیا چیز تھی؟ وہ تیل۔ لیکن اس تیل کے حصول کے لیے اس کو کچھ درکار تھا، اور جو کچھ درکار تھا اگر وہ نہ ہوتا تو پھر تیل بھی نہ ہوتا۔ لکھا ہے تیل اس وقت تک جاری رہا جب تک خالی برتن موجود رہا۔ جب خالی برتن ختم ہو گیا، تیل کا بہنا بھی بند ہو گیا۔ لہٰذا آج صبح جو سچائی ہمارے سامنے ہے، جس پر ہم نے غور کرنا ہے، وہ ہے خالی برتن، ایمپٹی ویسل، خالی برتن۔ آج صبح میرے پیغام کا عنوان ہے خالی برتن، ایمپٹی ویسل۔ ہم بھی تیل کے خواہاں ہیں، جو کہ خدا کی ایک برکت کی علامت ہے۔ یہ تیل پاک روح کی برکت اور اس کے مسح کا بھی ایک نشان ہے، جو کہ آج کلیسیا کی، ایماندار کی، میری اور آپ کی اشد ضرورت ہے۔ اسی لیے وائس کہتا ہے کہ تیرا سر چکناہٹ سے خالی اور تیری پوشاک کیا رہے؟ سفید رہے۔ تو بغیر تیل کے چکناہٹ کا وجود نہیں۔ تیل کی خاصیت کیا ہے؟ چکناہٹ۔ اگر تیل میں سے چکناہٹ جاتی رہے تو پھر اس کا جوہر، اس کا اصل، اس کا وجود، اس کی خاصیت ختم ہو جائے گی۔ جیسے نمک کا مزہ جاتا رہے، اس کی نمکینی جاتی رہے، پھر نمک بے اثر ہو جاتا ہے، اسی طرح تیل کی چکناہٹ ہے۔ تو تیل کی خاصیت چکناہٹ۔ دوسری طرف یہ تیل ہماری دنیاوی رسد یا ضرورت کو بھی پورا کرتا ہے، جس کے ساتھ آج ہمارا سروائیول ہے۔ دنیا سروائیو کر رہی ہے۔ آج آپ دیکھیں اپنے مڈل ایسٹ میں سعودیہ کہاں پہنچ گیا ہے، ایران، کویت، یہ تمام ممالک جہاں کبھی ریت ہی ریت تھی، آج وہاں آپ چلے جائیں نقشہ ہی بدل گیا ہے۔ ان کا سروائیول کس پر ہے؟ تیل پر ہے۔ وہاں تیل نکل آیا ہے اور تیل بیچ کر انہوں نے بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کر لی ہیں، انہوں نے نام کما لیا ہے، اپنی قوم کا سروائیول کر لیا ہے، اور وہ آج ہم سے کہیں زیادہ آگے نکل گئے۔ تیل ہماری دنیاوی ضرورت کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ اگر آج سعودیہ کے پاس تیل کے ذخائر نہ ہوں تو وہ زیرو پر آ جائے گا۔ اس لیے تیل ہماری جسمانی ضرورت کی بھی عکاسی کرتا ہے، اور تیل ہماری روحانی ضرورت کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ بہنوں بھائیوں، آج ہمارے پاس تیل کا سرچشمہ موجود ہے۔ یہ بیوہ الیشا کے پاس گئی تھی اور الیشا نے اس کا مسئلہ حل کیا تھا۔ آج الیشا کی صورت میں ہمارے پاس مسیح یا مسیح کا وعدہ موجود ہے، جس نے فرمایا تھا میں باپ سے درخواست کروں گا اور وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا، اور وہ پاک روح کو اس نے نازل کیا۔ لیکن اس تیل کو حاصل کرنے کے لیے کیا درکار تھا؟ خالی برتن درکار تھا۔ الیشا نے کہا تھا گھر جا، برتن لے، اور وہ برتن کیا ہوں؟ خالی ہوں۔ اس تیل کو حاصل کرنے کے لیے خالی برتن درکار ہے۔ تو تیل کا سرچشمہ بھی موجود ہے، تیل بھی موجود ہے، روح القدس بھی موجود ہے۔ تو پھر آج کلیسیا پر خدا کی وہ برکت، وہ حضوری، وہ مسح، وہ قدرت، وہ اختیار، وہ جنبش اس طور سے کیوں نہیں ہے؟ پھر کمی کہاں ہے؟ الیشا بھی ہے،
مسیح بھی ہے، وعدہ بھی ہے، باپ بھی ہے، پاکرو بھی ہے، تیل بھی ہے، کثرت سے ہے، پھر کمی کہاں پر ہے؟ کمی خالی برتن میں ہے، برتن کے خالی ہونے میں ہے۔ اس کی قدرت، اس کا اختیار، اس کی افادیت، اس کا فلو یا اس کا بہاؤ کلیسیا پر اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک نیچے خالی برتن نہیں ہوگا۔ تو کمی جو ہے وہ خالی برتن کی تلاش میں ہے، اس میں کمی ہے۔ خالی برتن سے میری مراد آج صبح 5 باتیں ہیں۔ یہ خالی برتن 5 چیزوں کی عکاسی کرتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، میں 4-5 باتیں آپ کو بتاؤں گا۔ 5 ایسی باتیں ہیں جو خالی برتن ہونے کی عکاسی کرتی ہیں۔ اگر وہ ہوگا تو پھر مجھ پر اور آپ پر، کلیسیا پر روح القدس کا بہاؤ جو ہے وہ کثرت سے ہوگا۔ تیل تو موجود ہے لیکن تیل کا بہاؤ نہیں ہو رہا ہے۔ تیل اس وقت بہے گا اور اس وقت تک بہتا رہے گا جب تک نیچے خالی برتن موجود رہے گا۔ تو 5 چیزیں جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جو کہ خالی برتن کی علامت ہے، تب تیل جاری ہوگا۔ اور ان میں سب سے پہلی چیز جو تیل کے اجراء کے لیے، تیل کے جاری ہونے کے لیے درکار ہے خالی برتن کے طور پر، وہ ہے طلب، ہنگرنس، بھوک، پیاس، ضرورت۔ جب تک وہ نہیں ہوگی تب تک تیل جاری نہیں ہوگا۔ خالی برتن جو ہے، سنیے غور سے، اگر برتن بھرا ہو آپ اسے مزید بھر سکتے ہیں۔ کیا اس کے اندر ضرورت ہوگی؟ کیا اسے طلب ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ برتن کا خالی ہونا ہی اس بات کی علامت ہے، اس بات کی عکاسی ہے کہ اس میں کوئی چیز انڈیلی جا سکتی ہے۔ تو خالی برتن بھوک اور پیاس یا ضرورت کو یا طلب کو ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے مسیح خداوند نے کہا تھا جو کوئی پیاسا ہو، شرط کیا ہے؟ جو کوئی پیاسا ہو وہ میرے پاس آ کر پیے، اس کی پیاس مٹے گی، وہ آسودہ ہوگا، اس کا پیالہ لبریز ہوگا، اس میں سے زندگی کی پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ اور لکھا ہے کہ اس نے یہ بات اس روح کے بارے میں کہی تھی جسے وہ پانے کو تھے۔ یوحنا کی انجیل 7ویں باب کی 37ویں آیت میں لکھا ہے۔ تو مسیح نے شرط کیا ٹھہرائی؟ کیا ہونا پڑے گا؟ پیاسا۔ جب تک میں اور آپ کسی چیز کی ضرورت کو محسوس نہیں کرتے ہیں، ہم اس کے حصول کے لیے کوشاں بھی نہیں ہوتے ہیں۔ ماضی میں ہمیں ایک بڑی وبا کا سامنا رہا ہے، کرونا وائرس۔ کرونا وائرس کے آنے سے پہلے یہ جو سرجیکل ماسک ہم لگاتے رہے ہیں پریکاشن کے طور پر، یہ سرجیکل ماسک میں نے سنا 2 روپے کا بھی بکتا رہا ہے۔ لیکن جب یہ وبا آئی، یہ وائرس آیا، تو اس ماسک کی طلب، ضرورت کیا ہوئی؟ بڑھ گئی۔ ہر طرف لوگ ماسک تلاش کرنے لگے، بلکہ قلت ہو گئی۔ وہی ماسک پھر 50 روپے کا بکنے لگا کسی شہر میں۔ کیوں؟ اب اس کی کیا ہے؟ ڈیمانڈ ہے، اب اس کی ضرورت ہے، اب اس کی طلب ہے۔ اب اس کی طلب ختم ہو گئی، وائرس ختم ہو گیا ہے، اب آپ 10 روپے کا بھی جا کر خرید سکتے ہیں۔ لیکن ایک وقت تھا جب اس کی طلب تھی، وہ 50 روپے کا بھی بکتا تھا۔ تو اسی طرح سے جب تک کسی چیز کی طلب نہ ہو، بھوک نہ ہو، تب تک میں اور آپ اس کی ضرورت کو محسوس نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں کھانے کی ضرورت کب محسوس ہوتی ہے؟ ہمیں کھانے کی ضرورت کب محسوس ہوتی ہے؟ جب ہم بھوکے ہوتے ہیں، جب ہمیں کیا لگتی ہے؟ بھوک لگتی ہے۔ اور بھوک ہمیں کب لگتی ہے؟ جب ہمارا پیٹ
خالی ہوتا ہے. جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو پھر ہمیں بھوک محسوس ہوتی ہے. جب بھوک محسوس ہوتی ہے تو پھر ہم کھانا مانگتے ہیں. اور بعض اوقات تو جب بھوک بہت تیز لگتی ہے تو پھر ہم کبھی کبھی سب کو کھانے کو بھی دوڑتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے. لیکن جب تک ہمیں بھوک نہیں لگے گی، جب تک ہمیں بھوک محسوس نہیں ہوگی، تب تک ہم کھانا نہیں کھائیں گے. اور پھر جب بھوک لگ جاتی ہے تو پھر خالی پیٹ کسی چیز کا انتظار نہیں کرتا. پھر تڑپ، بے چینی، تلاش شروع ہو جاتی ہے. پھر ہم کچن میں ڈھونڈتے ہیں، فریج میں ڈھونڈتے ہیں، کوئی چیز ہمیں کھانے کو مل جائے تاکہ ہم کیا مٹائیں؟ اپنی بھوک مٹائیں. کیونکہ پیٹ کیا ہے؟ خالی ہے. پیٹ خالی ہے. تو جب تک مجھے اور آپ کو ایک خالی برتن کی طرح روح القدس کی پیاس نہیں ہوگی، اس کی بھوک نہیں ہوگی، اس کی طلب نہیں ہوگی، بہنوں بھائیوں، میں اور آپ اس طور سے اس تیل کے طالب نہیں ہوں گے، ہم اس کے لیے کوشاں نہیں ہوں گے، ہم اس کے لیے دعا نہیں کریں گے، ہم اس کے لیے جد و جہد نہیں کریں گے، ہم خدا کے حضور گریہ زاری نہیں کریں گے، ہم خداوند کے قدموں میں اس طور سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کلیسیا کو روح القدس کی، اس تیل کی اس طرح سے بھوک اور پیاس اور طلب اور ضرورت محسوس نہیں ہوگی. اور وہ تب بھی ہوگی جب میں اور آپ اپنے آپ کو خالی کریں گے، خالی پن محسوس کریں گے. علیشا نے کہا خالی برتن لینا، خالی برتن لینا، تیل اسی میں بھرا جائے گا. میری اور آپ کی بھوک اسی وقت مٹے گی جب میں اور آپ اپنا خالی برتن خداوند کی حضوری میں پیش کریں گے. خداوند، میرا سر جو ہے وہ خشک ہوا چاہتا ہے، مجھے اپنی چکناہٹ سے تر کر دے. جب میں اور آپ اپنے آپ کو خالی برتن کی مانند خداوند کے مذبح پر پیش کر دیں گے تو پھر کلیسیا پر، مقدسین پر، کوائر پر، مجھ پر، خادموں پر روح القدس کی برکت جو ہے وہ جاری ہو جائے گی. اور جب یہ تیل جاری ہو جائے گا تو پھر کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ اس کلیسیا پر، اس شخص پر خدا کی حضوری، خدا کا مسا ٹھہرا ہوا ہے، کیونکہ اس کا سر چکناہٹ سے کیا ہوگا؟ تر ہوگا. اور چکناہٹ دور سے چمکتی ہوئی ہمیں دکھائی دے گی، وہ بتائے گی. اس لیے خالی برتن سے مراد ہماری طلب ہے، ہماری بھوک ہے، ہماری پیاس ہے، ہماری ہنگرنیس ہے. اور جب یہ بھوک لگ جائے گی تو پھر تیل بھی جاری ہو جائے گا. دوسری بات جو خالی برتن کی عکاسی کرتی ہے وہ ہے ہمبلنس، فروتنی. جب ہم اس چیز کو محسوس کر لیں گے تو پھر ہم خدا کے حضور کیا ہو جائیں گے؟ فروتن ہو جائیں گے، ہم عاجز ہو جائیں گے. خالی برتن اپنے آپ کو خدا کے سامنے فروتن کرنے کی ایک علامت ہے. جس برتن کے اندر سنیے پہلے ہی سے بہت کچھ سمایا ہوا ہے، وہاں غرور ہے، وہاں گھمنڈ ہے، وہاں خودی کا سامان موجود ہے، وہاں تیل کیسے ڈیلا جائے گا؟ میں ہی سب کچھ ہوں، میں بڑا روحانی ہوں، مجھ پر بڑا مسا ہے، میرے وسیلے یہ ہو رہا ہے. تو جب تک میرا اور آپ کا خودی ہمارے اوپر ہے یا ہمارے پیالے میں ہے، میں اور آپ فروتن نہیں ہو سکتے. خالی برتن فروتن ہونے کی علامت ہے. اسی لیے مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ خالی کر دیا. اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا. وہ آسمان، وہ جلال، وہ تخت، وہ قدرت، وہ بزرگی، سب کچھ رضا کرانہ طور پر چھوڑ کر وہ ہماری خاطر اس روح زمین پر آ گیا. وہ ہم انسانوں کے مشابہ ہو گیا، یہاں تک پست ہو گیا کہ اس نے موت بلکہ صلیبی موت گوارا کر لی. اور جب اس نے اپنے آپ کو یہاں تک خالی کر دیا تب آسمان سے یہ آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے
जिससे मेरा दिल खुश है, इसकी सुनो। फिर ये उसे नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला नाम है, और ये कहा गया कि अब हर एक घुटना इसके आगे झुकेगा और हर एक जुबान इकरार करेगी कि यीशु ही खुदावंद है। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को क्या कर दिया? फिर बाप ने उसे बहुत सरबुलंद किया। मसीह खुदावंद ने सिर्फ दावा ही नहीं किया, उन्होंने सिर्फ दावा ही नहीं किया कि मुझसे सीखो, मैं दिल का फिरोतन और हलीम हूं, बल्कि उसने फिरोतनी की बड़ी मिसाल कायम की है। फिरोतनी की उसने बड़ी मिसाल कायम की है। क्या मिसाल कायम की है? लिखा है, वो दस्तरखान से उठा, उसने अपने कपड़े उतारे, रुमाल अपनी कमर पर बांधा, इसके बाद बर्तन में उसने पानी डाला और शागिर्दों के पांव धोए। और जो रुमाल उसने कमर पर बांधा था, फिर उसी रुमाल से उसने शागिर्दों के पांव पहुंचे। और जब ये सब कुछ वो कर चुका, तब उसने फरमाया, मैंने तुम्हें एक नमूना दिया है, जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी एक दूसरे के साथ करो। उसने करके दिखाया, अपने आप को यहाँ तक फिरोतन बनाया। ये काम कोई मगरूर शख्स कर सकता है? कर सकता है? किसी के पांव आप छुएं, किसी के पांव, वो अपने पांव पीछे कर लेगा। ना 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 ना, पांव ना, क्यों गुनहगार करते हैं आप हमें? हम समझते हैं पांव हमारे बदन का सबसे निचला हिस्सा है, कमतर हिस्सा है। पांव को छूना। तो मसीह खुदावंद ने पांव धोकर अपने फिरोतन होने का, खाली होने का, खाकसार होने का, आजिज होने का उसने सबूत दिया। जब इस कदर वो फिरोतन हुआ, उसी कदर बाप ने उसे क्या किया? सरबुलंद किया, उसे सरफराज किया। अगर ये बेवा ज़रूरतमंद ना होती तो कभी अलीशा नबी के पास ना आती। अगर ये फिरोतन ना होती तो कभी उससे मदद ना मांगती। बाज़ औक़ात हमें तलब भी होती है, सुनिए गौर से, ज़रूरत होती है हमें किसी चीज़ की, किसी मदद की, लेकिन हम किसी से मदद मांगने के लिए तैयार नहीं होते। क्यों? हमारी अना हमारे सामने आ जाती है, आड़े आ जाती है। हम ज़रूरत महसूस कर रहे होते हैं, तलब भी होती है, भूख भी होती है, प्यास भी होती है, ज़रूरत भी होती है, लेकिन हम झुकना गवारा नहीं करते, फिरोतनी नहीं है। तो खाली बर्तन ना सिर्फ तलब की एक अलामत है, ज़रूरत की अलामत है, ये फिरोतन होने की भी अलामत है। अपने आप को हर एक चीज़ से खाली कर देना, जो कुछ हमारे अंदर बसा हुआ है उस सब को ढेल देना, फिरोतन हो जाना, झुका लेना। तीसरी बात जो कि खाली बर्तन की अलामत है, वो है विलिंगनेस, आमादगी, तैयार हो जाना, मान लेना, तस्लीम कर लेना। खाली बर्तन आमादगी की भी एक अलामत है। हो सकता है आपके तजर्बे में या मुशाहिदे में ये बात आई हो कि कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर भी कोई शख्स मदद लेने के लिए तैयार नहीं होता है, आमादा नहीं होता है, विलिंग नहीं होता है। कभी कभी कितनी मुश्किल ही क्यों ना हो, तंगी का सामना हो, मैंने देखा है कई लोग हैं, उनको कहा कि अच्छा फिर अगर इतना ही प्रॉब्लम है तो आप खुदा के घर आएँ, दुआ करें, खुदा दुआ को सुनता है। खुदा के घर आने के लिए तैयार नहीं है, चर्च आने के लिए तैयार नहीं, उसके हुजूर झुकने के लिए तैयार। जहाँ से सारी बरकत मिलनी है, जहाँ से बहाली आनी है, वहाँ नहीं आना है, आमादा ना होना। तो फिर मदद कैसे मिलेगी? आइए इसके लिए एक हवाला देखिए तो हम इस नुक्ते को और बेहतर तौर से समझ सकते हैं। अज़रा की किताब देखिए, अज़रा की किताब उसका 7वां बाब। अज़रा की किताब उसका 7वां बाब, उसकी 10वीं आयत।
नहमिया से पहले है अज़रा, अज़रा, नहमिया, अस्तर, अय्यूब, ज़बूर। इन किताबों से पहले अज़रा की किताब है। 7वें बाब की 10वीं आयत, बल्कि 9वीं से पढ़ लेते हैं। क्योंकि पहले महीने की पहली तारीख को तो वो बाबल से चला और 5वें महीने की पहली तारीख को यरूशलेम में आ पहुंचा। ये ईरान से आ रहे हैं वापस यरूशलेम, क्योंकि यरूशलेम की हालत बड़ी खस्ता है, फाटक जले हुए हैं और उसको दोबारा तामीर किया जा रहा है, क्योंकि उसके खुदा की शफकत का हाथ उस पर था। इसलिए कि अज़रा आमादा हो गया था कि खुदावन की शरीयत का तालिब हो और उस पर अमल करे और इसराइल में आइन और अहकाम की तालीम दे। अज़रा कौन था? काहिन था। अज़रा एक माहिर फ़कीर था, लेकिन तैयार नहीं था, आमादा नहीं था कि खुदा की शरीयत को पढ़ा जाए और उस पर अमल किया जाए। और बिल आखिर 10वीं आयत में लिखा है कि अज़रा आमादा हो गया कि खुदावन की शरीयत का क्या हो? तालिब। तो खाली बर्तन जो है वो हमारी आमादगी को, हमारे इजहार को, हमारी रज़ामंदी को, हमारी मंशा को भी ज़ाहिर करता है कि मैं और आप भरने के लिए, तेल से लबरेज होने के लिए हम तैयार हैं या नहीं। बाज़ औक़ात, सुनिए गौर से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हम में से, मैं आप में से पूछूं, कोई ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर रूहुल कुद्स से मामूर होने की ख्वाहिश ना हो। हम सबके अंदर ख्वाहिश है, लेकिन बात सिर्फ ख्वाहिश से नहीं बनती है, उसके लिए तालब होना पड़ता है, आमादा होना पड़ता है। एक और हवाला मेरे साथ देखिए, यशायाह की किताब, उसका 46वां बाब। Isaiah 46, माफ़ कीजिए 64 है, 64 है, यशायाह 64वां बाब है। जी, 64वें बाब की पहली आयत से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। हमारा वास्ता तो 6ठी 7वीं आयत से है, लेकिन थोड़ा पीछे से हम पढ़ते हैं। 64वें बाब की पहली आयत में लिखा है, काश के तू आसमान को फाड़े और उतर आए कि तेरे हजूर में पहाड़ लर्जिश खाएं। जिस तरह आग सूखी डालियों को जलाती और पानी आग से जोश मारता है, ताकि तेरा नाम तेरे मुखालफों में मशहूर हो और कौमें तेरे हजूर में लर्जान हो। जिस वक्त तूने मुहीब काम किए जिनके हम मुंतजर ना थे, तू उतर आया और पहाड़ तेरे हजूर कांप गए, क्योंकि इब्तिदा ही से ना किसी ने सुना, ना किसी ने के कान तक पहुंचा, और ना आंखों ने तेरे सिवा ऐसे खुदा को देखा जो अपने इंतज़ार करने वाले के लिए कुछ कर दिखाए। तो उससे मिलता है जो खुशी से सदाकत के काम करता है और उनसे जो तेरी राहों में तुझे याद रखते हैं। देख तू गज़बनाक हुआ क्योंकि हमने गुनाह किया और मुद्दत तक उसी में रहे, क्या हम निजात पाएंगे? और हम तो सब के सब ऐसे हैं जैसे नापाक चीज़, और हमारी तमाम रास्तबाजी नापाक लिबास की मानद है, और हम सब पत्ते की तरह कुमुला जाते हैं, और हमारी बदकिरदारी आंधी की मानद हमको उड़ा ले जाती है। 7वीं आयत गौर तलब, और कोई नहीं जो तेरा नाम ले, जो अपने आप को आमादा करे कि तुझसे लिपटा रहे।
اپنے آپ کو آمادہ کرے کہ تجھ سے لپٹا رہے، کیونکہ ہماری بد کرداری کے سبب سے تو ہم سے کیا ہو گیا ہے؟ روپوش ہوا اور ہم کو پگھلا ڈالا۔ آئے خداوند، کوئی ایسا نہیں، کوئی نہیں جو آمادہ ہو جائے، جو مان لے، جو تسلیم کر لے اور تجھ سے لپٹا رہے۔ تو تیسرا نکتہ یہ ہے، خالی برتن آمادہ ہونے کی بھی علامت ہے۔ اگر وہ خالی نہیں ہے تو پھر وہ آمادہ بھی نہیں ہے۔ جب تک آمادہ نہ ہوگا تب تک وہ خالی بھی نہ ہوگا اور تیل بھی اس کے اندر نہیں آئے گا۔ خالی برتن آمادہ ہونے کی بھی ایک علامت ہے، وہی اس کی ضرورت کو محسوس کرے گا۔ اس کے بعد چوتھا نکتہ ایک اور ہے، جب کوئی شخص اپنے آپ کو خالی بھی کر لیتا ہے، اس طور سے ضرورت کو بھی محسوس کرتا ہے اور شاید آمادہ بھی ہو جاتا ہے، تسلیم بھی کر لیتا ہے، اگلی بات بڑی غور طلب ہے۔ چوتھی بات سنیے غور سے، میں اور آپ فروتن بھی ہو جائیں، ہمارے اندر طلب بھی ہو، ضرورت بھی ہم محسوس کریں اور ہم آمادہ بھی ہوں، چوتھی بات جو ہے وہ بھی خالی ہونے کا ایک بڑا ثبوت ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے دستیابی، اویلیبلٹی۔ خالی برتن دستیابی کی بھی علامت ہے۔ خالی برتن ہی اس بات کی علامت ہے کہ وہ دستیاب ہے، وہ اویلیبل ہے کہ اس کو کیا کیا جائے؟ بھرا جائے۔ بعض اوقات ہم ضرورت کو بھی محسوس کرتے ہیں، ہم طالب بھی ہوتے ہیں، ہم آمادہ بھی ہوتے ہیں، ہم مانتے ہیں، تسلیم بھی کرتے ہیں کہ ہم سبوں کو تیل کی ضرورت ہے، لیکن یہی تیل میری اور میرے خاندان کی ضرورت پوری کر سکتا ہے، لیکن ہم دستیاب نہیں ہوتے۔ بھرا ہوا برتن بھرے جانے کے لیے دستیاب نہیں ہے، خالی برتن بھرے جانے کے لیے دستیاب ہے۔ بالا خانہ پر 120 ہی لوگ تھے جو روح القدس سے معمور ہوئے، کیوں؟ کیونکہ وہ بالا خانہ پر دستیاب تھے، وہ موجود تھے، وہ دعا کر رہے تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ خدا انہیں روح القدس سے معمور کرے۔ بھائیوں بہنوں سنیے غور سے، خدا کی بادشاہی باتوں پر موقوف نہیں ہے، صرف کہنے سے کام نہیں چلے گا، محض اقرار سے کام نہیں ہوگا، اپنے آپ کو مذبح کے اوپر پیش کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو مذبح کے اوپر گزراننا پڑتا ہے۔ جب تک مذبح کے اوپر ایلیا نے قربانی نہ رکھی تب تک آسمان سے آگ نہیں آئی، جب تک ابراہیم نے اسحاق کو باندھ کر مذبح پر نہیں لٹایا تب تک برہ مہیا نہیں ہوا، جب تک حنا نے اپنا بیٹا سمویل اپنا لخت جگر ہیکل میں مذبح پر گزران نہیں دیا تب تک اسرائیل میں ایسا نبی برپا نہیں ہوا جس کے بارے میں لکھا ہے دان سے لے کر بیر سبا تک سب نے جان لیا کہ اسرائیل میں ایک نبی برپا ہوا ہے، اس کے پیچھے حنا کی وہ قربانی ہے، اس نے اپنا بیٹا ہیکل میں گزرانا ہے۔ دستیابی، اویلیبلٹی، جب تک وہ نہیں ہوگی میں اور آپ خالی برتن نہیں ہوں گے۔ دستیاب ہونا، اپنے آپ کو مہیا کرنا، اس کے مذبح پر گزران دینا اور پیش کر دینا۔ اس لیے جب تک خدا میرا اور آپ کا انتظار کرتا ہے، میں اور آپ دستیاب نہیں نہ ہوں گے تو باتوں سے کام نہیں چلے گا۔ ہمیں اپنا وقت نکال کر، اپنی دیگر مصروفیات سے اپنا دامن چھڑا کر اور اپنی ترجیحات کو ایک طرف رکھ کر تو اپنے آپ کو خدا کے مذبح پر پیش کرنا پڑے گا۔ پہلے دن دعا کی ہے، کچھ نہیں ہوا، دوسرے دن دعا کی ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، تیسرے دن دعا کی ہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ کتنے دن لگ گئے ان کو؟ 10 دن تک۔ وہ 10 دن تک کہاں رہے؟ خدا کی حضوری میں رہے، دستیاب رہے، منتظر رہے، مشتاق رہے، دعا پر دعا کرتے رہے، اور پھر 10ویں دن خداوند نے اپنا تیل ان کے اوپر
انڈیل دیا۔ تو جب تک میں اور آپ مذبح پر اپنے آپ کو قربانی کی طرح گزرانیں گے نہیں، تیل جو ہے وہ جاری نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد پانچویں اور آخری بات، جب میں اور آپ اپنے آپ کو دستیاب بھی کر دیتے ہیں، مہیا بھی کر دیتے ہیں، گزران بھی دیتے ہیں، تو پانچویں اور آخری بات جو ہے، خالی برتن کی طرح، خالی برتن جو ہے وہ انحصار کرتا ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوئی اس کو کیا کرے، بھرے۔ خالی برتن ڈیپینڈنسی کی بھی علامت ہے، انحصاری کی علامت ہے۔ کسی دوسرے پر انحصار کرنا۔ دولت مند کو کس پر بھروسہ ہے؟ اپنی دولت پر۔ طاقتور کو کس پر بھروسہ ہے؟ اپنی طاقت پر۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور اس سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں ٹیکنالوجی جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے، تو جس کے اندر قابلیت ہے، جس کے اندر صلاحیت ہے، وہ شخص سوشل میڈیا پر راج کر رہا ہے۔ یہاں پر فیس بک ہے، جس کے پاس حسن ہے وہ وہاں پر چھایا ہوا ہے، جس کے پاس قابلیت ہے وہ سارے وقت پر، ساری چیزوں پر وہ ہولڈ کیے ہوئے ہے۔ لیکن ایک ایماندار کا انحصار کس پر ہے؟ اس خدا پر ہے، اس خدا پر ہے۔ وہ چیزوں پر انحصار نہیں کرتا ہے۔ جب تک میں اور آپ خالی برتن کی مانند یہ نہیں کہتے میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو خالی ہوں، مجھے بھر دے، میرا بھروسہ، میرا تکیہ تو خداوند تجھ پر ہے، میرا آسرا تو صرف تو ہی ہے، پھر تیل کیا ہو جاتا ہے؟ جاری ہو جاتا ہے۔ ڈیپینڈنسی، خدا پر انحصار کرنا۔ 10 دن تک وہ کیا کرتے رہے؟ خدا پر بھروسہ ہی کرتے رہے، کیونکہ مسیح نے جانے سے پیشتر کیا کیا تھا؟ وعدہ کیا تھا، تو اس کے وعدے کے پورے ہونے کے وہ کیا تھے؟ منتظر تھے، وہ اس پر انحصار کر رہے تھے۔ یاد کیجئے اس امیر شخص کو جس کی بڑی فصل ہوئی، اس نے کیا کہا؟ اب تو اتنی فصل ہو گئی ہے، پرانی کوٹھریاں کیا کروں گا؟ ڈھا دوں گا اور نئی کوٹھریاں بناؤں گا، اور اپنی جان سے کہوں گا خوب کھا پی چین کر موج کر، تیرے پاس بہت سارے سالوں کے لیے بہت سا اناج پڑا ہوا ہے۔ جواب الہی یہ ہے، اے نادان، تیری جان تو آج ہی تجھ سے طلب کر لی جائے گی۔ یہ مال و اسباب کس کا ہوگا؟ انحصار کس پر ہے؟ انحصار کس پر ہے؟ پھر لکھا ہے ایک جوان آ گیا خداوند یسوع مسیح کے پاس، کہنے لگا اے خداوند، میں آسمان کی بادشاہی میں جانا چاہتا ہوں۔ جانا چاہتا ہے وہ، اس کی منشا، مرضی، خواہش، طلب، اور مسیح سے کہہ بھی رہا ہے، ضرورت بھی محسوس کر رہا ہے۔ مسیح نے کہا پھر تو حکموں پر عمل کر۔ وہ تو خداوند میں بچپن سے کرتا آیا ہوں۔ لکھا ہے پھر مسیح نے غور سے اس پر نظر کی، اور کیا دیکھا؟ اس کے اندر کس کا پیار ہے؟ اچھا تو ایسا کر، اپنا سارا مال و اسباب بیچ دے اور غریبوں کو دے دے۔ جب یہ بات مسیح نے کہی، لکھا شرمندہ ہو کر چلا گیا، سر جھکا کر چلا گیا، کیونکہ بہت کیا تھا؟ دولت مند تھا، امیر تھا۔ انحصار کس پر ہے؟ دولت پر ہے۔ تو جس چیز پر میرا اور آپ کا انحصار ہے، اگر میں اور آپ وہ انحصار نہیں چھوڑتے، وہ توکل، وہ بھروسہ نہیں چھوڑتے، تو ہم سیٹسفائیڈ رہیں گے۔ اور میں اور آپ جب یہ سوچیں گے کہ ہمارا انحصار اس تیل پر ہے، روح القدس کی قدرت پر ہے، وہی ہے جو ہماری مدد کرے گا، تب میں اور آپ خالی برتن کی مانند کیا ہو جائیں گے؟ لبریز ہو جائیں گے، ہم بھر جائیں گے۔ بہنوں اور بھائیوں، آج صبح کا پیغام یہ ہے، آج صبح کا پیغام یہ ہے، کلیسیا کو اس خالی برتن کی مانند اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ روح القدس کے تیل سے بھر جائے۔ دنیا میں بڑی خشکی ہے، دنیا تو ویسے ہی ترس رہی ہے، منتظر ہے، ہر طرف آہو نالا ہے، آہو پکار ہے، خوشخبری کہاں ہے؟ کس کے پاس ہے؟
تسلی کا پیغام کس کے پاس ہے؟ برکت کس کے پاس ہے؟ معجزات کا اختیار کس کے پاس ہے؟ قدرت اور طرح طرح کی حکمت کس کے پاس ہے؟ کلیسیا، چرچ، ایمانداروں کے پاس ہے۔ اگر اس کا ہی پیالہ خالی ہوگا، اگر کلیسیا کا پیالہ ہی خالی ہوگا، تو پھر بہنوں اور بھائیوں اس دنیا کے پاس برکت کہاں سے جائے گی؟ وہ آسودہ کیسے ہوگی؟ ان کی بیماریوں اور دکھوں اور روگوں کا علاج کیسے ہوگا جب کلیسیا کا پیالہ خالی ہوگا، میرا اور آپ کا پیالہ خالی ہوگا؟ تو سب سے پہلے تو ہمیں فل ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں خالی برتن کی مانند خداوند کے حضور اپنے آپ کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ گویا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ ہمیں خدا کے حضور اپنی بھوک اور پیاس کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں خداوند کے حضور فروتن اور عاجز ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں خداوند کے حضور اس بات کے لیے آمادہ ہونے کی ضرورت ہے کہ خداوند تیرے پاک روح کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ ہمیں خداوند کے حضور اپنے آپ کو پیش کرنے کی، دستیاب ہونے کی، اویلیبل ہونے کی، دنیا اور زندگی کی مصروفیات سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر مجھے اور آپ کو خدا پر اور اس کے پاک روح پر انحصار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب تک میں اور آپ، سنیے آخری بات، جب تک ہم خالی رہیں گے، جب تک میں اور آپ خالی برتن بن کر رہیں گے، تب تک بہنوں بھائیوں تیل جاری رہے گا۔ تیل اس وقت تک جاری رہا جب تک خالی برتن موجود رہے۔ جب خالی برتن ختم ہو گئے، تیل کا بہنا بھی بند ہو گیا۔ تو گویا آج جب میں اور آپ اس سارے منظر کے اندر اپنے آپ کو رکھتے ہیں، تو آج تیل کیوں موقوف ہوا ہے؟ تیل کا بہنا ہماری زندگیوں پر، خاندانوں پر، کلیسیا پر، جیسے ابتدائی کلیسیا پر بہ رہا تھا، کیوں موقوف ہو چکا ہے؟ نیچے برتن خالی، برتن تو موجود ہے لیکن وہ خالی نہیں ہے، وہ خالی نہیں ہے، وہ خالی نہیں ہے۔ آئیے کیوں نہ آج ہم اپنے آپ کو خالی کریں؟ عین ممکن ہے کہ خدا اس تیل کو ہم پر جاری کرے۔ آمین۔ کیا ہم بھرنا چاہتے ہیں؟ آئیے ہم کھڑے ہوں اور اپنی بھوک اور پیاس کا ہم اظہار کریں، اقرار کریں، اپنی طلب کا ہم بتائیں کہ خداوند واقعی ہم اس تیل سے بھرنا چاہتے ہیں۔ کاش آج صبح تو میرا پیالہ لبریز کرے۔ آئیے اپنے آپ کو ہم فروتن کریں، جھکا لیں، عاجز ہو جائیں۔ دیکھیے کہاں کون سی چیز ہے جو رکاوٹ کا سبب بن رہی ہے۔ آئیے ہم آمادہ ہو جائیں جیسے عزرا آمادہ ہو گیا تھا۔ خدا آسمان سے نگاہ کرتا اپنی قوم پر اور دیکھتا کوئی آمادہ ہے ہی نہیں جو مجھ سے لپٹے، مجھ سے لپٹنے کے لیے کوئی آمادہ ہی نہیں، کوئی تیار ہی نہیں۔ آئیے آج ہم کہیں خداوند کو، خداوند میں تیار ہوں، میں آمادہ ہوں، میں اس وقت تک تیرے قدموں کو نہیں چھوڑوں گا جب تک تو مجھے برکت نہ دے، جب تک تو میرا پیالہ لبریز نہ کرے، جب تک تو مجھے آسودہ نہ کرے۔ یعقوب کی طرح جب تک تو مجھے برکت نہیں دے گا، میں تجھے نہیں چھوڑوں گی، نہیں چھوڑوں گا۔ خداوند آج میں تجھ سے آسودہ ہو کر جانا چاہتی ہوں۔ میرا بھروسہ، میرا تکیہ، میرا انحصار تیری کامل ذات پر ہے۔ مجھے تیرے پاک روح کی ضرورت ہے۔ زبور نویس کہتا ہے، اے خداوند اپنی روح کو مجھ سے جدا نہ کر، یہ مجھے گوارا نہیں کہ تیرا روح مجھ سے جدا ہو جائے۔ آج مجھے اور آپ کو اس تیل کی ضرورت ہے۔ ہمیں روحانی طور پر بھی روح القدس کے تیل کی ضرورت ہے، ہمیں جسمانی طور پر بھی روح القدس کے تیل کی ضرورت ہے، ہمیں دنیاوی طور پر بھی اس روح القدس کے تیل کی ضرورت ہے۔ تب ہی میرا اور آپ کا سروائیول ہے، تب ہی میری اور آپ کی بقا ہے، تب ہی ہمارا قیام ہے۔ کوائر سے ہماری درخواست ہے کہ وہ کورس گانے میں، گیت گانے میں ہماری رہنمائی کریں۔ اسی
रूह में और हम अपने आप को खुदावंद की हुजूर खाली करें, उंडेलें। ये मौका आपका है। जैसे चाहें अपने आप को आप पेश कर सकते हैं खुदावंद की बारगाहों में। हालेलुया, तारीफ। जितनी भूख होगी, जितनी प्यास होगी, उतना ही इजहार होगा और उतना ही खुदा हमारा प्याला लबरेश करेगा। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा, उसके वादे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, खुदा से आइए मांग लीजिए, मिलेगा। वो अपने वादों में सच्चा उसका है, वादा वो बरहक है, देगा, वो सादिकुल कौल है। उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। सच है वही तो जीवन है, वही तो राह है। सच है वही तो जीवन है, और उसने जो भेजी है साथ हर दम है, और उसने रूह जो भेजी है साथ हर दम है, वो सदा साथ चलेगा, उसका वादा है चलेगा, उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो।
پہلے اس کی بادشاہت، پہلے اس کی بادشاہت، اس کی راہ چنو، پہلے اس کی بادشاہت، اس کی راہ چنو، تم کو دنیا کی ہر ایک چیز بھی وہ دے گا سنو، تم کو دنیا کی ہر ایک چیز بھی وہ دے گا سنو، وہ جو کہتا ہے کرے گا، اس کا وعدہ ہے کرے گا، اس کے وعدے پہ اعتبار کرو، خدا سے پیار کرو، پیار کرو، پیار کرو، خدا سے پیار کرو، پیار کرو، پیار کرو، خدا سے مانگو ملے گا، اس کا وعدہ ہے وہ دے گا، اس کے وعدے پہ اعتبار کرو، خدا سے پیار کرو، پیار کرو، پیار کرو، خدا سے پیار کرو، پیار کرو، پیار کرو۔ آئیے بہنوں بھائیوں، بڑی سنجیدگی کے ساتھ چند لمحے ہمارے پاس ہے، اور میں چاہتا ہوں ہماری دعا آج کے دن پر ختم نہ ہو جائے، آج کے بعد میری اور آپ کی یہ دعا رہے، ہماری روز کی دعا میں یہ درخواست رہے کہ خداوند میں خالی برتن بن کر تیرے حضور، مجھے اپنے روح القدس کے تیل سے بھر دے خدا، کلیسیا پر اپنے روح القدس کے تیل کو کثرت سے جاری کر دے پیاری خدا، جیسے جیسے مسیح کی آمد نزدیک ہے ویسے ویسے ہمیں تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ آج میری اور آپ کی ضرورت کتنی بھوک اور مجھے اور آپ کو ہے، کتنی پیاس ہمارے اندر ہے، کتنی طلب ہمارے اندر ہے، کس قدر ہم عاجز اور فروتن ہیں، کس قدر ہم کوشاں ہیں، یہ میرا اور آپ کا کام ہے۔ برکت کا وعدہ تو خدا نے کیا ہوا ہے۔ آئیے بہنوں اور بھائیوں، اظہار کرے ہم خدا کے حضور، ہم اپنے آپ کو خالی برتن کی مانند پیش کریں خدا ان کی حضوری میں۔ اگر ہماری اتنی ہی ضرورت ہے اور اتنی ہی آواز ہے اور اتنی ہی بھوک ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا پیالہ لبریز ہو سکتا ہے؟ میرا پیالہ لبریز ہو سکتا ہے، ہمارا پیالہ روح القدس کے تیل سے لبریز ہو سکتا ہے۔ ہمارا اظہار، ہماری بھوک، ہماری پیاس اس بات کا ثبوت ہے۔ مسیح نے کہا جو کوئی پیاسا ہو وہ آ کر پیے، ندیاں تو اس میں سے جاری ہوں گی۔ جو پیاسا ہوگا، جو بھوکا ہوگا، جو طالب ہوگا، جو مشتاق ہوگا،
جس کا برتن خالی ہوگا، جو مجھ پر بھروسہ کرے گا، جو مجھ پر انحصار کرے گا، جو فروتن بن جائے گا، جو اپنے اندر سے سب کچھ کو نکال کر انڈیل کر خالی ہو جائے گا، اس کا پیالہ لبریز ہوگا۔ آج ہماری ضرورت روح القدس کے تیل سے بھرنے کی ہے، وہ ہمارے پیالے لبریز کرے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ داپ داپ کر ہلا ہلا کر ہمارے پیالے میں انڈیلا جائے، اور اس کا وعدہ ہے کہ میں آخر زمانے میں ہر فرد بشر پر اپنا روح نازل کروں گا۔ تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گی، تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہمارا پیالہ لبریز رہے، خدا کا تیل ہم پر جاری و ساری رہے، خدا کی حضوری ہم سے جدا نہ ہو، ہمارا سر چکناہٹ سے تر رہے، اس کا نور ہم سے منعکس ہوتا رہے۔ ہاللویا۔ دیگے بیلستے میری برو بارہ ناری بارہ کوبارہ زاری بارہ ادالی دران۔ ابا ہم پر کرم کر خدا باپ، ہم تیری حضوری میں ہو، ہماری تشنگی کا چارہ کر خدا۔ ہم بھوکے اور پیاسے تیرے پاک حضور آتے ہیں خدا، اور تجھے سجدے کرتے، تیری شکر گزاری کرتے ہیں خدا۔ تو ہی ہے جو اپنی حضوری سے اپنا تیل انڈیلتا ہے، پیاسی زمین کو سیراب کرتا ہے، پیاسی زمین کو سیراب کرتا ہے، بھوکوں کو آسودہ کرتا ہے خدا۔ تو کبھی کسی بھیڑ کو بھوکا رخصت ہونے نہیں دیتا خدا۔ آج تیرے بیٹے اور بیٹیاں کیوں کہ تیری حضوری سے بھوکے رخصت ہو جائیں خدا۔ ہم تیرے حضور خدا ملتجی ہیں، ہم فریادی بن کر اس بیوہ کی طرح سوالی بن کر خدا تیرے حضور آئے ہیں خدا۔ ہمارے پیالے لبریز کر دے خدا، اپنا کرم کر، اپنا رحم کر اپنے بچوں پر خدا، ہمارے پیالے لبریز ہو خدا۔ تیرے روح القدس کی قدرت سے، تیرے مسا سے، تیری حضوری سے، تیرے اختیار سے، تیری برکت سے، تیری خوشی سے، تیرے اطمینان سے، تیری تسلی سے ہمارے پیالے لبریز ہو جائیں خدا۔ خدا اپنے روح القدس کی قدرت کو ہم پر نازل فرما خدا۔ ابا باری تعالی ہم پر کرم کر خدا۔ ہولی اسپرٹ ہیلپ اس، آئے پاک روح ہماری مدد کر، ہم تجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں خدا، ہم تیرے حضور درخواست کرتے ہیں خدا باپ، ہم پر کرم کر، ہماری فریاد سن خدا۔ اپنے بچوں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، ہر ایک خدمت گزار کے لیے، اس کلیسیا کے ایک ایک بھیڑ کے لیے، تمام خدمت گزاروں کے لیے خدا، خواہ وہ کسی بھی خدمت سے وابستہ ہو، ہمارے پیالے لبریز کیے جائیں خدا۔ ہمارے بچوں پر، ہماری کوئر پر، ہمارے میڈیا پر، ہماری یوتھ پر خدا، ہمارے ڈیکنز پر، ڈیکنوں پر خدا اپنا کرم کر خدا۔ اور ایک جان جو اس کلیسیا کی، اس گرجا گھر کی ہے خدا، اس پر اپنا کرم، ہم سے اپنا چہرہ روپوش نہ کر خدا، ان پاک خدا۔ ابا ہم تیرے حضور فریاد کرتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم تجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں ہے۔ زندگی کی باتیں تیرے پاس ہیں، سلامتی کی باتیں تیرے پاس ہیں، ہماری بقا تجھ سے ہے، ہمارا قیام تجھ سے ہے خدا، ہماری سلامتی تجھ سے ہے، ہم تیرے ساتھ لپٹے رہنا چاہتے ہیں خدا باپ۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تیری برکت چاہتے ہیں۔ ہمارے ملک پر، ہمارے شہر پر کرم کر خدا۔ جتنی درخواستیں تیری حضوری میں رکھی گئی ہیں ان پر اپنی نظر عنایت کر، اور خدا باپ آج کی گئی
ये मुख्तसर दुआ तेरे हजूर भी पहुँचे, और मैं ये दुआ भी करता हूँ आज के जाने के बाद हमारी दुआ में खुदावन पाक खुदा ये तिश्नगी रहे कि हमारे प्याले तेरे हजूर में खाली रहें और तेरा तेल कभी मौकूफ ना हो। खुदा हमारी मदद कर, हमारी मदद कर खुदावन। हम अपने आप को आज सरे नौ तेरे हजूर पेश करते हैं। हम अपने अपने गुनाहों का इकरार करते तेरी रहमत के तालब होते हैं। अपना करम कर, अपने बच्चों की दुआओं को सुन और कबूल फरमा। आज की सारी कुर्बानी, सारी इबादत, ये हदिया जात, ये नजराने, हमारे संडे स्कूल के बच्चों ने जो कुछ सीखा है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। सब पर तेरा फजल चाहते हैं। जितने नाम तेरी हजूरी में लिए गए हैं, सब के लिए हम दुआए खैर मांगते, तेरी बरकत चाहते हैं। हमारी सुन, हम तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्स की रिफाकत और शराकत हम सब के साथ और दुनिया के तमाम मुकद्दसीन के साथ हमेशा तक होती रहे, आमीन आमीन। सबको सलाम, इबादत बर्खास्त है, आप जा सकते हैं। आपकी तवज्जो का शुक्रिया। Thank you, Jesus.